جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر یہ سین دیکھ رہے ہیں، ان کا شیڈو، اس کے کان نما کسی چیز کا شیڈو، ٹانگ کا شیڈو، اس کا شیڈو، کچھ ہلکا سا موومنٹ کے اندر بھی اگر آپ نوٹ کر لیں، یہ زوم بھی چلے گئے ہم اس پر، کہیں کوئی شیڈو نہیں. 3 ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، چوتھی شاید اس کے پیچھے ہو، اللہ کرے. لیکن سر یہ اس کے بسترے کے اوپر، اس کے تکیے پہ اس کی ٹانگ ہے، یہ بول نہیں رہا اور یہ ہمارے پاس نہیں آ رہا، لائٹ کو دیکھ کر، ہماری آوازوں کو سن کر نہیں ہل رہا. اچھا، جیسے ہی زوم ان ہوتا ہے نا تو اس کا زی ایکسس ختم ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دیوار میں پیوست ہے. جو اس وقت جو لگتا ہے نا مجھے، یہ میں نے دوران جب پروگرام چل رہا تو اسی وقت ہی میں نے یہ چیز نوٹ کی، مجھے لگا کہ بار بار جیسا لگتا ہے کہ دیوار میں پیوست. اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہ زی ایکسس ہے، یعنی کہ وہ ایک ہوتی ہے نا اسکیلنگ میں اس کی وڈتھ اینڈ ہائٹ اور ڈیپتھ ہوتی ہے نا، تو یہ اصل میں میرے دماغ میں وہ کیلکولیشن چل رہی جو ہم جب کرتے ہیں نا، تو ہمیں جب کاسٹنگ شیڈو ہوتا ہے، لائٹ ایمٹ ہوتی ہے، یہ بیسیکلی آپ کو سایہ لگ رہا ہے. ہاں مجھے کچھ اس طرح کی لگ رہی تھی، سایہ لگ رہا ہے کہ اوریجنلی جیسے اس کا سایہ جو ہے نا وہ آپ کو دیوار پر لگ رہا ہے کہ کچھ سایہ وجود کہاں ہے اس کا. یہ جو اس چیز تھی، کیونکہ میں نے اتنا برائٹ کیا، لیکن یہ اس کی جو خد و خال ہے نا، جیسے کہ پیر ویر، کیونکہ بکرا ہوتا ہے نا وہ مثلا اگر بلیک بھی ہے نا تو اس میں فر وغیرہ کے حساب سے، اس میں لائٹ امپیکٹ کے حساب سے اس میں پرپورشن چینج ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ویزیبل ہونا چاہیے، پیچھے کی وال ویزیبل ہو گئی ہے، کچھ سائڈ ویزیبل ہو گئی. اب وہ ساری لائٹ اس کو کراس کر کے جا رہی ہے، یہ اس سے پہلے کھڑا ہوا، یا تو یہ دیوار میں ہی ہے جو میں اور جس کو ریڈ کر رہا ہوں نا مینٹلی. نہیں، اس کے 2 پائر جو ہے نا، ہاں یہ آپ بتا دو تو یہ آگے ہیں، یہ اس کو زی ایکسس دکھا رہا ہے کہ ہاں یہ ہے موجود ہے. پچھلی ٹانگ تکیے کے اوپر، مطلب کوئی رسی، کوئی باندھا ہوا کہیں سے کچھ آپ کو، مطلب آزاد کہہ رہے نا، بالکل ہی آزاد ہے. اور یہ آ کیوں نہیں رہا؟ پھر سیکنڈ سر یہ دیکھ لیں آپ، he was sitting waiting for us. اللہ معاف کرے، پتہ کیا ویٹ تھا یہ، کہ ہم ڈر کے مارے گیٹ کی طرف بھاگے، ان کی ڈائمنشن میں آ جائیں، ان کے حالے میں آ جائیں، ان کے قریب آ جائیں. کچھ ٹریپ ہوتا ہے ان کا، شاید کچھ چیزیں ہیں. اس گھر میں بھی یہی محسوس ہوا تھا کہ فرنٹ پر کتا تھا، ہم دیکھ کر اس کو پیچھے کی طرف بھاگتے اگر ہمارا تجربہ نہ ہوتا، اور پیچھے گیلری کے اندر جو کالی مخلوقات ہمارا انتظار کر رہی تھی وہاں پہ، ہم ان سے اٹیچ ہو جاتے. یہاں پہ کچھ ایسا ہی محسوس. اب یہ دیکھنا وال کی شیڈو کہاں سے جا رہی ہے، مجھ سے کہ لائٹ کی انٹینسٹی ہے کہ جو یہ وال پہ پڑ رہی ہے. اب میں وہ آپ کو کہتا نا بکرا لائٹ جبس کر رہا ہے، صحیح ہے نا. اور یہاں جو دیکھیے کہاں تک جا رہی ہے، کراس کرتی ہوئی جا رہی ہے. اور یہاں پہ، اور مطلب ابھی میں نہیں اس کو مینٹلی طور پہ یہ نہیں کر پا رہا صحیح سے نا کہ شیڈو ہی نہیں ہے نا، شیڈو نہیں ہے، کیا گریپ ہوا ہے، سایہ نہیں ہے. یہ بابا نے بڑے آسان لفظوں میں کہہ دیا، سننا بڑا آسان ہوتا ہے، اصل میں جب خود دیکھ لیا، خود ریکارڈ کر لیا نا، تو کہنا نا عقل تسلیم نہیں کر رہی اس بات کو. اب دیکھیں دروازے پہ جو ایک ہی چیز ہے نا، لائٹ کی وجہ سے اس کی جو پرپورشن صحیح ہوگا، لیکن بکری کے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا، صرف بلیک شیڈو آ رہا ہے. اب نا جیسے انہوں نے یہ کہا کہ بلی بڑی ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد بلی بکری بن گئی، تھوڑی دیر بعد بکری کتا بن گئی. یہ ان کے اپنے آنکھوں دیکھا تجربہ تھا. اس کو اگر میں یہاں پر سمجھنے کے لیے آزماؤں، یہ چیزیں بڑی تو نہیں ہوئی، لیکن ان جانوروں کے سائے ہونے چاہیے تھے، ان جانوروں کو بولنا چاہیے تھا، ان جانوروں کو سڈنلی غائب نہیں ہو جانا چاہیے تھا. ان جانوروں کی جو پوزیشن تھی نا وہ نارمل جانوروں کی نہیں ہوتی ایسی. جانور بکرا بستر پہ نہیں، کتا مین گیٹ کی انٹری پہ کھڑا ہو کے صرف ویٹ نہیں کر رہا ہوتا ہمارا، بھونک رہا ہوتا، بول رہا ہوتا. میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ کیا یہ مدد تھی ہماری، یا شکر ہے کہ ہمیں یاد تھا کہ ان کو دیکھ کر کیا کرنا ہے، وہیں رک جانا ہے، آگے نہیں بڑھنا، کراس نہیں کرنا چیزوں. سچا 2 قسم کی مخلوقات تو نہیں تھی، وہ ڈینجر ہے وہ بکرا، یہ شاید آپ کو بچانے کے لیے آئے ہو. یہ بڑا کیوٹ لگ رہا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے خوفناکیت نہیں آ رہی. اور وہ جو ہے اس میں تو کچھ مجھے بڑا فیل ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ آتے بڑے کیوٹ بن کے ہیں، اتنے کیوٹ بن کے آتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کے پاس جب سے ہی میں نے برائٹ کیا نا کہ یہ نسل کچھ اور لگ رہی ہے. میں نے بابا سے سوال بھی پوچھا تھا، میں نے کہا بابا بلی کو کیوں اٹھانے جا رہے تھے؟
کہہ رہے تھے میرا دل کہہ رہا تھا میں اس کو پالوں. ہاں اور دل چاہتا ہے، ایسا صحیح بات ہے، کچھ بلیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. بڑی ان میں کشش ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے. دیکھیں سترام جیسا بچہ. یہ فیلنگس میرے آ رہے ہیں اس کو دیکھ کے. شکر ہے آپ نہیں تھے یہاں. ہاں مذاق کرا، کیونکہ بڑا جب سے میں نے برائٹ کیا نا اس کی جو ایک جو ڈیزائن ہے نا اس کا بڑا کیوٹ آ رہا ہے، ہسکی ٹائپ کا، ڈاگ ٹائپ کا لگ رہا ہے وہ نا. ہم یہیں رک گئے تھے، ہم فوراً اس کے پیچھے نہیں بھاگے تھے. اس نے چکر کاٹ کے واپس بھی آیا. ہاں یہ چلا گیا تھا. اچھا اس کی دم ہل رہی تھی جیسے کہ پیار کر رہا ہو آپ لوگ. یار یہی ابھی ہوا وہاں پر جہاں پر بہت سارے کوے آئے تھے، جہاں انڈے ملے تھے ہمیں. وہاں سے جب میں رات کو جگہ دکھانے کے لیے آپ کو کہ یار یہ علاقہ بھی پورا ویران ہی، آواز نہیں آ رہی کسی کی، میں دروازہ کھولتا ہوں سامنے کالے رنگ کا کتا وہ بھی نہیں بول رہا تھا، وہ بھی نہیں بھونک رہا تھا. حالانکہ ہماری جو خوشبو ہوتی ہے تو پتہ لاکھوں میں سے ایک پہچان لیتے ہیں، اجنبی ہوتی ہے. اور اچھا اس سوسائٹی میں جیسا بھی آپ بتا رہے ہو جہاں گئے تو ان جگہوں پہ کتے بلیاں وغیرہ اپنی بچے دینے کی جگہ سیکیور ہوتی ہے نا. اور جہاں پر کچھ ایسی جگہوں پہ جانور بھی گھر نہیں بناتے. سر ملا ہی نہیں تھا پورے دن میں، ہمیں کوئی آواز نہیں آئی تھی، کوئی نظر نہیں آیا تھا سوائے ٹٹیری کی آواز کے اور چمگادڑ کے چھپکلیوں کے. ان کے علاوہ ہم نے کوئی جانور نہیں دیکھا. اور جب ہم اوپر سے نیچے آئے ہیں نا یار، میں جو سمجھا ہوں نا ابھی تک کنیکشن ہے اس چھت سے اس درخت سے وہ گھر جس کی چھت نہیں ہے. سر جیسے بھی آپ نے امیج دکھایا ہے، یہ اتنی بڑی مخلوقات رہ رہی ہیں، یہ تو ویسے ہوائی مخلوق ہوتی ہیں، گھروں کی چھتوں پہ ہی رہتی ہیں. بتایا ہی گیا ہے کہ وہ آپ کی اوپر کی چھتوں پہ ہی ہوتی ہیں، کیونکہ گھر تو ان کے لیے ٹائنی ہے. جب دل چاہے وہ نیچے آ جائیں تو آ جائیں، نہیں تو وہ اوپر ہی ہوتے ہیں سارے کے اس کی سارے. میں آپ کو ایک پروف بھی دیتا ہوں. وہ پروف یہ ہے کہ جب میں داخل ہوا تھا نا رات کو اس گھر کے اندر، ٹھیک ہے، مجھے ایک آواز آئی تھی. وہ میں آواز آپ کو سناتا ہوں، غور کیجیے گا. میں جب یہ ابھی ٹریول کر رہا تھا آڈیو تو مجھے لگ رہا تھا وائبریٹ ہو رہا ہے، چھت ہل رہی ہے. اچھا 2-3 دفعہ میں نے ریپیٹ کیا کہ جب ایسے لگا جیسے چھت کسی نے دو جیسے نہیں مٹھیوں میں دبا دیتے ہیں نا، کوئی ایسے شیک کر رہا ہے. حالانکہ آپ کہتے تھے دوڑ رہا ہے، میرے کانوں میں ایسی آواز آئی تھی جیسے کہ چھت وائبریٹ ہو رہی ہے. دھپ 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 کی آواز. کیا پتا یہ ہو آواز، لیکن ایسا لگ رہا ہے چھت جیسے شیک نہیں کرتی جیسے زلزلے میں شیک کرتی. ہمیں نا کئی کمپلینس آج سے نہیں، میں بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ جی چھت پہ آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی کینچی کھیل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی پتھر پھینک رہا ہے. کئی کمپلینس ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ تر گھروں کی چھتوں پہ مخلوق پائی جاتی ہیں، اسی طرح جب میں داخل ہوا تھا ابھی صرف کچن کے پاس ہی پہنچا تھا نا، مجھے چھت سے دھپ 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 کی آواز ہے. ایک آدھ آواز اور بھی آئی. اس کے ساتھ جو چیز جڑتی ہے نا اس پر غور کیجیے گا. یہ کون ہنسا؟ لٹرلی یہی آواز شام کو نا ہمیں اس گھر میں بھی آئی تھی جس میں ہم پہلی بار داخل ہوئے تھے. تو ہنسنے کی نہیں ہے، بچی، چھوٹی بچی کی آواز آتی ہے. آپ مسلسل کہہ رہے تھے کہ بچی جنگل میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی میں نے آگے کلیئر کیا کہ کوئی پاسبلٹی تھی نہیں. ابھی ہم بڑھ رہے تھے اس طرف آگے. خانہ بدوش کی آبادی کہیں دور دراز میں نہیں نا سر، نہیں. اب چیز کنفرم ہوتی ہے. کیسے کنفرم ہوتی ہے دیکھیے گا. ہمیں نا پراپر ایک آواز آتی ہے، سنیے گا. سنا؟ یہ چیک کریں آپ. اب یہاں پر اور سے کہتے ہیں نا کنفرمیشن، ایک نشانی. کیسی؟ ٹھیک ہے آواز آئی آپ کو، جب آپ نے بات کہی تبھی آواز آئی، ہنسنے کی بھی آئی اور دوبارہ کسی کے منہ ہونے کی آئی. اسی وقت آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کے سر پر چمگادڑ گھومنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں شراز بھائی، ہم اس گھر میں تھے جہاں کل رات کو ہی کوئی سو رہا تھا. آباد تھی وہ جگہ، ٹھیک، ہماری لائٹس تھی وہاں پر، ہم لوگ موجود تھے، سینکڑوں یہاں پر آس پاس مکانات تھے. یہ چمگادڑ اسی وقت یہاں کیوں آئی؟ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ چمگادڑ ایک کیوں ہے؟ اتنی آبادی میں تو مطلب منو نکلنی چاہیے تھی، اتنی نکلنی چاہیے تھی، آپ کو تو بہت ملنی چاہیے.
نہیں، یہ جہاں روشنی ہوتی ہے، جہاں آبادی ہوتی ہے، وہاں چمگادڑ نہیں آتی. اندھیرے میں ہوتی ہے نا، لیکن ان کے مسکن تو بہت ہونے چاہیے، ایک ہی کیوں ہے؟ اور اسی وقت کیوں ہے؟ ہاں اسی وقت چلو تو میں یہ بھی ہے. ابھی اس سے یہ سب ہمارے داخل ہونے پر ہی ہو گیا تھا، ابھی ہم اوپر نہیں گئے تھے. اور چمگادڑ کی کوئی علامت نہیں ملی آپ کو دیواروں پہ ڈیٹیل نہیں نیچے نہیں ڈیٹیل نہیں 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 یہ بدبو اسمیل نہیں ہوتی ہے نہیں کچھ اس طرح کی نہیں. چیزیں ملی آپ کو؟ نہیں نا. باقی گھروں میں شاید ہو، لیکن اس گھر میں کوئی ایسی نشانی نہیں ملی. اور جب روشنی اور لوگ ہوں تب تو اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں پر. تو جب ان بابا سے بات چیت ہو رہی تھی نا میری، تبھی بہت کچھ ایسا محسوس ہو گیا تھا. آپ نے نوٹ کیا وہ میں بیٹھ بھی گیا تھا، میں نے اپنے سر کو بھی پکڑ لیا تھا. میں حیران بھی تھا کہ آج سے پہلے ہم نے اس طرح کے واقعات نہیں سنے تھے عینی شاہد سے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. اچھا ایک چیز اور بتائیں کہ اس میں بہت جگہ اس کو آپ کی آواز آ رہی تھی، ایک ارد گرد سے نکل رہی تھی آواز، ہاں کہ کبھی یہاں سے ایسا لگا کہ آپ نے کہا تھا ہو رہا کہ میرے بیچ میں سے ایسے لگ رہا آواز آ رہی ہے. یہ اوپر اڑ رہی تھی کہ اس کی آواز کی نیچے آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ جو جہاں جنریٹ ہو رہی تھی بالکل جو اس کی ویو بنتی ہے نا بہت سالڈ بن رہی تھی کہ آپ کے آس پاس کوئی کھڑا ہوا ہے. صحیح مائک کیونکہ آپ کی ڈیوائس کے ساتھ ہی کوئی بول رہا ہے جی. لیکن دکھ کوئی نہیں رہا تھا. اتنی چھوٹی چمگادڑ کی اڑنے کی آواز تو ایسی نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے بیچ میں کوئی موجود تھا. کی آواز تھی، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی جیسے کوئی سب کچھ جانتا ہے اور سمجھنے کہ ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا کہ طنزیہ ہنسی نہیں ہوتی. تو وہاں مجھے یہ محسوس ہوا جیسے بڑے ضدی قسم کے ہیں. اچھا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ کہہ لیں، کچھ کر لیں، کچھ لیں، وہ نہیں ماننا انہوں نے. اب ہوا کیا اس جرنی میں شراز بھائی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم شروعات کہاں سے کریں گے. اتنی بڑی جگہ آج سے پہلے ہم نے کبھی انویسٹیگیٹ نہیں کی، مطلب ہنڈریڈز آف ہاؤسز نا. اب ہمیں پوائنٹ مل گیا کہ کہاں پر ریسنٹ معاملہ ہوا، ہم نے وہ چوز کیا. اب سورس کیا تھی؟ تو مجھے یہ لگتا ہے سورس جو ہے نا وہ اس گھر کے ساتھ جو ایک درخت تھا نا بغیر چھت کا، یہ تھی. یہ مخلوق آپ نوٹ کر لیں، جیٹ بلیک، بہت لمبی، اس کی چھت نہیں تھی. اور جو معاملات تھے نا وہ اوپر سے وابستہ تھے، مطلب سیڑھیوں سے کوئی آتا تھا. اس نے کیا دیکھا کہ لڑکے نے کہ یار اس کھڑکی سے وہ سرکٹا آتا، واش روم سے سرکٹ آتا، اور وہ دونوں سائڈیں نا اس سیڑھیوں کے پاس تھی. یہ واحد گھر تھا جس کی سیڑھیاں تھی اور کسی کی سیڑھیاں تھی نہیں. تو مجھے بھی لگا کہ چیز جو ہے نا وہ اوپر سے کنیکٹڈ ہے. اور جب ہم اوپر گئے ہیں ٹٹہری یہاں بھی کہاں سے اسی وقت آ گئی، کیسے اسی ٹائم پر آئی ہے. یہ پتہ نہیں مجھے کہتے ہیں دروازے سے پار نکل جاؤ، جمپ کر لو. میں خود حیران ہوں شراز، کیونکہ اب تو میں بھی دیکھ چکا ہوں 2-3 جگہ نا کہ وہ اچانک ہی ایٹ اے ٹائم، وہ میں نے آپ سے کہا ہے نا جب کچھ ایکسٹرا ہمارے سے ہونے والا تھا اور اتنا لاؤڈ ہمارے اوپر، ہمارے بالکل پاس تھی وہ یار، اتنا شور تھا اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا جی سب. اب دل کی آواز پہنچتی ہے اس تک نا آپ کی نا. اب سہیل بھائی کا یہ کہنا تھا کہ یار ہمیں کمہاری کی سمجھ لیں مسٹری کو سمجھنے میں اور ایک نتیجے پہ پہنچنے میں 2 سے 3 اٹیمپٹ لگے بقول سہیل بھائی کی. تو انہوں نے تو آتے ہی کہا تھا کہ یار یہاں پر ہم ایک دن میں کور نہیں کر سکتے اس کو، لیکن ایک دن میں جی ہم جہاں تک پہنچ سکے، جتنا پہنچ سکے وہ سب آپ کے سامنے ہے. کہ سینکڑوں گھروں میں سے کوئی وہ چوز کرنا کہ جہاں پر مسکن کہہ لیں اس کو، اس مخلوق کا گڑھ کہہ لیں. اب مجھے تو لگتا ہے سجاد ہر گھر ایک مسکن ہوگا. مطلب یہ مخلوق کا لیول کیا ہوگا یہ نہیں پتا. جس گھر میں آپ کو ظاہر ہوئی ہے ہو سکتا ہے 100 میں سے 50% اور شاید اس سے زیادہ ایکسٹریم ہو، کیونکہ یہ ہر گھر میں آباد ہوتا ہے نا. ان کو تو ہم نے جانوروں کو بابا نے بڑی کام کی بات ہے بولی سجاد. ہم نے تو جانوروں کو دیکھا اسی گھر میں، لیکن ایسی مخلوق کو دیکھا اس گھر کے اوپر جس کی چھت نہیں ہے، جو درخت کے پاس تھی. جب میں اس کے قریب گیا نا تو لٹرلی مجھے ٹٹہری وارن کر رہی تھی، مجھ پر چیخ رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا جیسے غصہ کر رہی ہے وہ. اسی ایپیسوڈ میں میں نے ابھی کیا کہتے ہیں ٹٹہری نکالی جو بھی آپ نے بولی ایس ایس ٹی میں، تو مجھے بھی بہت سی چیزیں ریکال ہوئی نا کہ کماری میں جو آپ تھرڈ ٹائم گئے ہو ادھر جو ٹٹہری کا بولنا ہوا میں نے بڑا ریمائنڈ کیا. اس پرندے کی آواز میں نے کبھی سنی ہو. ہم نے کتنی ایپیسوڈ کی ہیں، کتنی آواز ہم نے ریپیٹ کی ہیں، لاؤڈ سنی ہے. اس پرندے کی آواز اس مقام سے پہلے نہیں سنی ہے. میں نے بڑا، حالانکہ میں نے پھر اچھا آگے پیچھے کیا، پورا پروگرام نکالا میں نے، لیکن یار میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ اس وقت سے جو چل رہی ہے سلسلہ
جو اسٹارٹ ہوا ہے وہ میرے خیال سے 1 ایئر ہو گیا اس چیز کو یار, اور یہ ہمارے ساتھ یہ مستقل یہ چل رہی ہے. یہ اس بات میں جی کوئی شک نہیں, یہ سب کروایا جا رہا ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی جگہوں پہ چلے جا کے پھر واپس بھی آ جانا. اور 15 سال مطلب میں کل لائیو بیٹھا ہوا تھا شو جی میں, جی 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 تو جی. وہ یار یہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپریس نیوز کا لانچنگ شو, واحد شو جو آج تک, تو خیر صحیح وہ بات ہے. ایک بھائی نے کہا کہ یہ ایکسپریس نیوز کا ڈرائیور ہے یہ شو, یہ جو اس میں میٹ کرنی انہوں نے لائیو کا ہے آن. اچھا. مطلب یہ کہنا تھا. یہ محبتیں جی ان کے دلوں میں بھی رب نے ڈالی, اور اللہ پاک کی محبتیں برقرار ان سے بولیں نا ذرا اسٹوڈیو سے باہر تو نکلے نا, لائٹنگ سے ذرا باہر تو آئے نا سب. آپ کہتے ہیں نا ذرا ایک رات گزارے نا, ذرا ایک جگہ بیٹھ جائے مگر اندھیرے میں بیٹھ کے نا. انکار تو کسی کا نہیں, سب کو اندازہ ہے. بڑی محبتیں جی. تو عرض یہ ہے, یہ سب جی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یار اتنا کچھ سمجھ پائیں گے, دیکھ پائیں گے, ریکارڈ کر پائیں گے. ایسے ایسے واقعات دنیا سے ہمیں بھیجے جائیں گے جس پر ہم بھی حیران ہیں. تو یہ شکر ہوا کہ ہم ان جانوروں کے قریب نہیں گئے, ہم نے ان کو پکڑا نہیں. مطلب جانتے بوجھتے پھر وہ سمجھ لیں کہ آ بیل مجھے مار والی بات ہو جاتی. کہ خدا نخواستہ میں دیکھا ہے جی کہ ستران کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ ایسی کوئی مخلوق اگر آپ کو لگے نا کہ یار مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے, دل کہہ دیتا ہے آپ کو, دل آپ کو روک دیتا ہے, تو آپ نے نا ان کو کبھی پکڑنا نہیں ہے, انہیں بہانا چاہیے ہوتا ہے. مشتاق پہ کیا تھا, اس نے پتھر مارے, ہمارے بچے مار دیے. یار اس کو نظر تھوڑی آ رہے تھے. اس نے ہمارے بچوں کو پکڑ لیا, اس نے نقصان پہنچایا, اس نے ناپاکی کر دی, ہمیں یہ کر دی. اب ہم نے کیا کرنا ہے, احتیاط کر لیں. جو بابا نے کہا, مطلب اس سے پہلے نہ بکرا تھا نہ کتا تھا وہاں پر. تو ہم نے جی دیکھا آپ نے کہ ہم نہیں گئے, ان کو نہیں پکڑا, کیونکہ ہمارے تجربے میں یہ بات ہے کہ یار ان کو نہیں پکڑنا. یہی رہا ہے جو عینی شاہدین کے ساتھ ہوا, ان سے جو غلطی ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی. انہوں نے اس مخلوق کو پکڑنا چاہا, اس کے بعد ان کو یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہے تھے. 6 روٹیاں کھا رہے ہیں, 4 بندوں کا کھانا کھا رہے ہیں, کہ ہفتہ بھوکا رہ رہے ہیں, عجیب حرکات کر رہے ہیں, وہ اپنے سینسز سے آؤٹ ہو گئے تھے. تو ہم نے ان کو موقع نہیں دینا, ہم نے سمجھ لیں ان کو کوئی بہانہ نہیں دینا یہ کہنے کا کہ جی انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کیا, انہوں نے کیا. تو آپ کو سمجھ آ ہی جاتی ہے کہ رات کے اس پہر اتنا یونیک جانور, اتنا یونیک پرندہ جو ہے وہ اس جگہ پر کیا کر رہا ہوگا, کیسے ہوگا. جانور تو ایسا کرتا ہی نہیں. یہ جا کیوں نہیں رہا, یہ بول کیوں نہیں رہا, یہ ہل کیوں نہیں رہا. کئی ویڈیوز بھی آئی ہیں, سایہ نہیں ہے, دیوار میں غائب ہو رہی ہے. تو ان کے پیچھے نہیں بھاگنا, پکڑنا نہیں ہے. سہیل بھائی بھی کہہ رہے تھے یہ جگہ ایک دن کی نہیں ہے, ہم ایک نہیں کر سکتے. ابھی بھی بہت جتنی باقی ہے, اور ابھی آپ کے بھی گفتگو کے انداز سے لگ رہا ہے کہ ابھی آپ مطمئن نہیں ہو اس جگہ سے. ایک جو کماری کا حوالہ دیکھیے, تھرسٹ لیول جو ہے نا ابھی آپ کا جو نالج کا ہے وہ بھی کم ہے, مطلب ابھی اور ابھی گین کرنا چاہتے ہو. تو کیا یہ آپ دوبارہ ری وزٹ کا سوچ رہے ہو اس جگہ کا؟ اگر بندوبست انتظام ہوا تو دیکھیں, کیونکہ کثر تو باقی ہے. کچھ سوالات کے جواب پوری طرح سے نہیں مل سکے, کچھ مسٹریز ابھی بھی, کچھ راز ابھی بھی جو ہے نا باقی ہے, جس پر شاید اور تحقیق بنتی تو ہے. لیکن اگر ہمارے لیے بہتر ہوگا نا جی تو ہم پہنچ جائیں گے. بہتر نہیں ہوگا نا تو پڑوس کی جگہ پر بھی ہم نہیں جا پاتے. یہ سب انتظام بندوبست ہے. بہتر ہوتا ہے ہم دوسرے شہر بھی چلے جاتے ہیں, راتوں رات نکل جاتے ہیں. اور بہتر نہیں ہوتا, پڑوس کی جگہ نہیں کر پاتے. جیسے اب 15 سال بعد آپ گئے ہو جگہوں پر جو لگتا ہی نہیں کراچی میں تھی کبھی. تو یہ سب بندوبست انتظام کی سب کروایا جا رہا ہے. جو ہمیں لگا, جو ہمیں سمجھ آیا, آپ سے شیئر کیا. یقیناً آپ لوگوں کی بھی اپنی بہت ساری جو ہے نا تجربات ہوں گے, ایک رائے ہوگی, ایک آپ کی نظر سے جو دیکھنا ہے وہ مختلف ہوگا. بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ ہم سے چیزیں مس ہو جاتی ہیں لیکن آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ شکر ہے جی دوبارہ اتوار مل گیا ہے, بہترین 7 بجے جیسا آپ چاہ رہے تھے. ایکسپریس نیوز نے دوبارہ اس چیز کو کنسیڈر کر لیا ہے کہ سنڈے 7 بجے شو چلے, اور یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. یہ سب محبتیں, یہ سب کرم نوازی, نظر عنایت, انہیں سب کی طرف سے یہ وجہ سے یہ ہو رہا ہے. نہیں تو جی کرنے والا کام تھا نہیں, نہ ہے. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی میں انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم.